کرنے کے لیے بھیجا تھا۔ اس کے بعد غریب نواز سمرقند پہنچے، وہاں پر آپ نے جا کر قرآن حفظ کیا۔ اس کے بعد بخارا، اس دور میں جو علوم پڑھائے جاتے تھے اس سب پر مہارت حاصل کی۔ اس کے بعد آپ کے ایک استاد تھے، انہوں نے کہا بیٹا معین الدین تم نے تمام ظاہری علوم پر مہارت حاصل کر لی، اب باطنی علوم کو حاصل کرنے کا وقت آ گیا۔ ظاہر میں جو کچھ پڑھایا جا سکتا تھا ہم نے سب پڑھا دیا، اب باطنی علوم۔ آپ نے فرمایا اس کے لیے کیا کرے؟ تو کہا ایک کام کرو، نیشا پور چلے جاؤ۔ نیشا پور میں اس وقت کے مشہور زمانہ بزرگ ہیں جن کا نام ہے خواجہ عثمان ہارونی نیشا پوری، ان کے پاس جاؤ، ان سے بیعت کر لو، ان کی خدمت میں رہو، ان سے فیض حاصل کرو۔ اب غریب نواز نکلے، ابھی آپ نیشا پور پہنچے نہیں، بغداد شریف پہنچے۔ بغداد شریف میں خواجہ جنید بغدادی کی مسجد میں آپ نماز ادا کرنے کے لیے آئے۔ نماز مغرب آپ نے ادا کی، اس کے بعد دیکھا تو ایک بزرگ جو ہے وہ درس دے رہے تھے، تفسیر بیان کر رہے تھے، اور پورا مجمع بیٹھا تھا تفسیر سننے کے لیے، تو غریب نواز بھی بیٹھ گئے۔ آپ تفسیر میں شریک ہوئے، اس کے بعد آپ نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ کون ہے جنہوں نے قرآن مقدس کی تفسیر ابھی بیان کی ہے، کون؟ تو لوگوں نے بتایا تم انہیں نہیں جانتے ہو، یہ نیشا پور کے مشہور بزرگ خواجہ عثمان ہارونی ہیں۔ جب آپ نے سنا تو فوراً آگے بڑے، قدم بوسی کی، اور آپ نے کہا کہ حضور میں آپ ہی سے ملاقات کرنے کے لیے نکلا تھا، آپ بیعت فرما لیں، مجھے اپنا مرید بنا لیں۔ تو جانتے خواجہ عثمان ہارونی نے فوراً مرید نہیں بنایا، مجاہدات کروائے، اور پھر آپ جانتے ہیں، آپ نے سنا ہوگا آپ سے دن رات مجاہدات کروائے گئے، اور مجاہدات کے بعد خواجہ عثمان ہارونی نے جب دیکھا کہ جہاں میں پہنچانا چاہتا تھا اب معین الدین وہاں پہنچ گیا، تو آپ نے بیعت بھی کی، اور بیعت کے وقت خلافت بھی عطا کر دی، اور خلافت کے ساتھ سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کے تمام تبرکات جو خواجہ عثمان ہارونی کے پاس رکھے تھے، آپ نے وہ سارے تبرکات بھی میرے غریب نواز کو عطا فرما دیے۔ حالانکہ مرید تو پہلے بھی بہت تھے، لیکن وہ تبرکات کسی کو نہیں دیا، اور نہ ہی ہر مرید کو خلافت دے دیا۔ غریب نواز کو بیعت کے ساتھ خلافت دی، سلسلے چشتیہ کے بزرگوں کے تبرکات دیے، اور دینے کے بعد کہا میرا کام پورا ہو گیا، اب جاؤ جا کر دین کی تبلیغ کرو، خدمت خلق کرو۔ تو غریب نواز عرض کرتے حضور آپ کا کام پورا ہو گیا، میرا کام ابھی شروع ہو رہا ہے، میں آپ کی خدمت میں رہ کر آپ سے تربیت حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ کے فیوز و برکات سے مالا مال ہونا چاہتا ہوں، مجھے اپنی صحبت میں رہنے کی اجازت دی۔ خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کو اپنے ساتھ رہنے کی اجازت دی، اور پھر کتابوں میں آتا ہے کہ غریب نواز نے تقریباً 20 سال تک پیر کی صحبت میں رہ کر پیر کی خدمت فرمائی، 20 سال تک۔ اور میرے پیارے آقا کے پیغمبروں کیا کیا خدمات انجام دی، آپ کو سنتے رہتے، اس کو بیان کرنے کی کا وقت نہیں ہے۔ البتہ 20 سال آپ نے اپنے پیر کی خدمت کی، اور پیر اپنے مرید کی خدمت سے ایسے راضی ہوئے کہ آپ کو حج کے لیے اپنے ساتھ لے گئے۔ حج سے فارغ ہونے کے بعد جب طواف وداع کیا تو میزاب رحمت کے نیچے کھڑے ہو کر خواجہ عثمان ہارونی نے غریب نواز کے ہاتھ کو پکڑا، اور خانہ کعبہ کی طرف بلند کر کے کہا اے اللہ میں اپنے معین الدین سے راضی ہوں، تو میرے معین الدین کو قبول کر لے۔ تو خانہ کعبہ کے در و دیوار سے آواز آتی ہے اے عثمان ہارونی ہم نے تیرے معین الدین کو قبول کر لیا۔ جب 15 سال کے تھے تو والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، اور جب تقریباً 16.5-17 سال کے تھے تو والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گیا، تو ماں باپ کی خدمت کا موقع نہ مل سکا، تو آپ نے پیر کی خدمت کی، اور پیر کی خدمت کر کے پیر کو ایسا راضی کیا کہ اللہ بھی راضی ہو گیا، رسول اللہ بھی راضی ہو گئے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، پھر غریب نواز مدینہ منورہ پہنچے تھے، میرے نبی نے ان کو ایک مشن دے کر ہندوستان روانہ کیا۔ غریب نواز کو مشن دے کر روانہ ہوئے، مدینہ منورہ سے لاہور پہ پہنچے، داتا گنج بخش علی اجمیری کی بارگاہ میں آپ نے تقریباً 40 روز کا چلہ کاٹا ہے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے دلی پہنچے، پھر دلی سے آپ اجمیر شریف پہنچے۔ آپ جب آگے بڑھتے جا رہے تھے تو پیچھے پیچھے آپ کے چاہنے والوں کی تعداد بھی بڑھتی چلی جا رہی،
آپ کے سب سے قریبی مریدوں میں خلفاء میں خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر اس کے بعد صوفی حبیب الدین ناگوری رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب دو کی باتیں عرض کروں گا، جو تعلیمات ہے میرے غریب نواز، جو فیضان ہے میرے غریب نواز۔ غریب نواز نے جب خلافت دے کر خواجہ بختیار کاکی کو دلی روانہ کیا تو جاتے جاتے خواجہ بختیار کاکی نے عرض کیا کہ حضور مجھے کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو غریب نواز نے کہا کہ بختیار کاکی میرے بیٹے، میں تجھے فقیر بنا کر بھیج رہا ہوں، یعنی کوئی پلاٹ نہیں دیے، مال و دولت نہیں دی، میں تجھے فقیر بنا کر بھیجتا ہوں، لیکن میری تیرے لیے نصیحت ہے کہ فقیری بھی بادشاہوں کی طرح کرنا، یعنی بظاہر کچھ بھی نہ ہو لیکن کسی کو کبھی محتاجی نظر نہیں آنی چاہیے، مجبوری نظر نہیں آنی چاہیے۔ جا فقیری بھی بادشاہوں کی طرح کرنا، کبھی کسی سے کوئی توقع نہ کرنا، ساری امیدیں اپنے رب سے وابستہ کرنا، اپنی حاجتیں سوائے رب کے کسی اور کے سامنے بیان مت کرنا، کبھی کوئی پریشانی ہو، مصیبت ہو، بلا ہو تو اے بختیار کاکی میرے بیٹے سورہ فاتحہ کا ورد کر کے مصیبت و بلا سے نجات تلاش کرنا۔ اور غریب نواز نے جو تعلیمات دی ہیں اس میں یہ آپ نے تعلیم دی ہے، کوئی بھی پریشانی کتنی بڑے سے بڑی مصیبت، اگر بندہ اس مصیبت سے، قرض سے، شادی بیاہ کے معاملات میں رکاوٹ ہو، یا کوئی حلال جائز کام نہ بنتا ہو، یا بیماری ہو، پریشانی ہو، نجات نہ ملتی ہو، تو آپ نے وظیفہ دیا، کیا آپ نے سورہ فاتحہ کو وظیفہ دیا کہ اگر کوئی نماز فجر کے بعد، نماز فجر کی 2 رکعت سنت کے بعد 2 رکعت فرض سے پہلے اس پریشانی سے نجات کی نیت سے 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرے، یعنی فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 41 مرتبہ سورہ فاتحہ کا ورد کرے، وہ سورہ فاتحہ پڑھے، مصیبت کتنی بڑی کیوں نہ ہو، کام کتنا بڑا کیوں نہ ہو، پریشانی مشکلات کتنی بڑی کیوں نہ ہو، اللہ غیب سے آسانی فرمائے گا اور سورہ فاتحہ کی برکت سے بگڑیاں بنتی نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ آپ نے فرمایا اے بختیار کاکی میرے بیٹے، لوگوں کو جب خوشیاں ملتی ہیں تو لوگ مسکراتے، لوگ خوش ہوتے، لیکن تو اگر میرا بیٹا ہے تو یاد رکھنا مصیبت آئے، تکلیف آئے، پریشانی آئے، اس میں رونا نہیں، اس میں بھی مسکراتے ہوئے نظر آتا، اس میں بھی کتنی بڑی پریشانی مصیبت کیوں نہ، خوشیوں میں لوگ مسکراتے ہیں، یہ کمال نہیں ہے، مصیبتوں پر صبر کرنا اور مسکراتے ہوئے نظر آنا۔ اسی طرح خواجہ بختیار کاکی فرماتے کہ جب غریب نواز کی عمر 90 سال ہوئی نا، خواجہ غریب نواز کی ٹوٹل عمر تقریباً 96-97 سال، میں ہمیشہ 97 کہتا تھا، لیکن ابھی میں نے ہماری جماعت کے بڑے عالم دین کی تحقیق دیکھی، انہوں نے 96 سال کا، تو ایگزیکٹ ہم نہیں کہہ سکتے 96-97 سال آپ کی ٹوٹل ہے، لیکن اس ٹوٹل ایج میں میرے غریب نواز نے تقریباً 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا اور مبشر ہے۔ اچھا، غریب نواز اپنی پوری حیات طیبہ میں 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھایا، اور یہ وہ کون لوگ تھے جو صدیوں سے کفر و شرک کے دلدل میں ڈوبے تھے، جن کے باپ دادا پردادا نے پتھر کنکر کو، چاند سورج کو، دریا کو، صحرا کو، پہاڑوں کو اپنا معبود بنا رکھا تھا۔ غریب نواز نے ایسے لوگوں کو نکالا ہے کفر و شرک کے دلدل سے، اور ان کی آوارہ پیشانیاں جو سب کے سامنے جھکتی تھی، ان آوارہ پیشانیوں کو ایک رب کی بارگاہ میں جھکا دیا۔ آپ بتائیں چھوٹا موٹا کام تھا جی؟ ہم مبلغ ہیں، ہم خود اپنے گریبان میں جا کر دیکھیں، ایک مبلغ تھے میرے غریب نواز، دین کے داعی تھے، اور ایک ہم بھی مبلغ ہیں۔ غریب نواز 95 لاکھ کفار مشرکین کو کلمہ پڑھائے، اور ہم اپنے 5 دوست احباب، رشتہ داروں، پڑوسیوں کو نمازی نہ بنا سکتے۔ ہمارے ساتھ 8-10 سال سے دوست تھے، داڑھی مڈا تھا، ہم نے آج تک اس کو داڑھی رکھنے کی دعوت دی۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبر کو جو سنتوں پر عمل نہیں کرتا، کبھی ہم نے اسے سنتوں کی دعوت دی،
ہم تو خود ہفتہ واری اجتماع میں آ جاتے، کبھی ہم نے اپنے دوست احباب کو ہفتہ واری اجتماع کی دعوت دی، غریب نواز بے نمازی مسلمان کو نمازی نہیں بنا رہے تھے، داڑھی اٹھانے والے مسلمان کو داڑھی نہیں رکھا رہے تھے، سنتوں سے غافل مسلمان کو سنتوں کا حامی نہیں بنا رہے تھے، جو کفر و شرک میں ڈوبے تھے غریب نواز ان کو کلمہ پڑھا رہے تھے۔ خواجہ بختیار کاکی فرماتے 90 سال کی عمر ہوئی، غریب نواز اکثر روتے رہتے، کہتے ہم اپنے پیر کو روتا دیکھتے نا کلیجہ پھٹ جاتا، بہت تکلیف ہوتی۔ ایک مرتبہ خواجہ بختیار کاکی نے کہا حضور آپ اتنا روتے کیوں؟ آپ روتے ہیں تو ہم سے دیکھا نہیں جاتا، ہمیں بہت تکلیف ہوتی، ہم آپ کو دکھاتے نہیں لیکن ہم بھی چھپ چھپ کے روتے جب آپ کو روتا دیکھتے، آپ اتنا کیوں روتے؟ تو جانتے غریب نواز نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا بیٹا بختیار کاکی اب میں اس عمر کو پہنچ گیا ہوں کہ بہت جلد تمہیں الوداع کہہ دوں گا، اب میں اس عمر کو پہنچ گیا کہ بہت جلد دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا، میں ہر وقت اس میں ہوتا رہتا ہوں کہ بعد مرنے کے جب اللہ تعالیٰ مجھ سے حساب لے گا تو میں کیا حساب دوں گا؟ اللہ مجھ سے حساب لے گا تو میں کیا حساب دوں گا کہ میں نے کیا کیا؟ تو خواجہ بختیار کاکی کہتے حضور آپ یہ کہہ رہے ہیں 90-95 لاکھ لوگوں کو آپ نے کلمہ پڑھا دیا، یہ بڑی بات نہیں ہے، آپ نے ہم جیسوں کو نکمے ناکاروں کو عابد و زاہد بنا دیا، نبی کا عاشق بنا دیا، دلوں میں خوف خدا پیدا کر دیا، آپ نے نہ جانے کتنے درویش بنا دیے، کلندر بنا دیے، ولی بنا دیے، آپ نے اپنے پیچھے اپنے مریدوں کی شاگردوں کی صفیں لا کر کھڑی کر دی، آپ نے نہ جانے کتنوں کو کفر و شرک کے دلدل سے نکالا، نہ جانے کتنوں کو نمازی بنا دیا، نہ جانے کتنوں کو ولی بنا دیا، اور آپ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی بارگاہ میں کیا حساب دوں گا؟ تو جانتے میرے غریب نواز کیا فرماتے؟ کہتے بختیار کاکی میں نے جو کچھ بھی کیا ہے نا یہ ساری چیزیں تیرے نزدیک بہت بڑی ہیں اور بہت اہمیت رکھتی ہے، لیکن قیامت میں جسے حساب دینا ہے نا وہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اس بڑی بارگاہ میں تیری زندگی بھر کی خدمات کی گنتی ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی میں نہیں جانتا، یعنی میں جو کر کے جا رہا ہوں نا اس کا شمار بھی ہوگا کہ نہیں میں نہیں جانتا ہوں۔ آپ ذرا دیکھیں میرے پیارے آقا کے مہمانوں، آج معذرت کے ساتھ اوپر یہ آخری بات ہے، وہ غریب نواز جو ایک مشن لے کر ہندوستان آئے، وہ غریب نواز جنہوں نے 95 لاکھ لوگوں کو کلمہ پڑھا دیا، وہ غریب نواز جن کی بنیاد جن کی وجہ سے ایشیا کے اکثر ملکوں میں اسلام پھیلا ہے، وہ غریب نواز جن کی وجہ سے ہم اور آپ پیدائشی مسلمان ہیں، وہ غریب نواز جن کی وجہ سے ہندوستان میں آج مسجدیں نظر آتی ہیں، محراب و منبر نظر آتے ہیں، آج مزارات و خانقاہ مدارس و جامعہ نظر آتے ہیں، یہ سب غریب نواز کا کارنامہ نہیں تو اور کیا ہے؟ یہ سب کچھ کرنے کے باوجود غریب نواز کہتے ہیں میں رب کی بارگاہ میں کیا حساب دوں گا؟ اور ہم غریب نواز کے چاہنے والے ہم سمجھتے ہم کو تو قربانی سننے سے اللہ جنت عطا کر دے گا۔ غریب نواز کی بارگاہ میں حاضری دے دو، چھٹی کو چلے جاؤ، اتنا ہی کافی ہے جنت کے لیے، اور کچھ کرنا بننا نہیں۔ ہم نے تو لوگوں کو دیکھا زائرین تو کئی دن کا سفر کر کے اجمیر شریف آتے ہیں، چھٹی شریف کے موقع پر ظالم اجمیر پہنچ کے بھی اللہ کا سجدہ نہیں کرتے، اجمیر میں بھی پہنچ کر قوالی سنے گا، چار گاڑی پر بیٹھے گا، شاپنگ کرتا نظر آئے گا، مزار پر بھی حاضری دے گا، جنتی دروازے سے دھکے کھا کر گزرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اللہ کے سجدے نہیں کرے گا۔ وہ سمجھتا ہے کہ اللہ والوں کو جنت میں جانے کے لیے سجدوں کی ضرورت ہے، ہم تو ڈھول تبلے کی تھاپ سن کے جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو قوالوں کی قوالی سن کے جنت میں چلے جائیں گے، ہم تو 5000 کی 51,000 کی 11,000 کی چادر چڑھا کر جنت میں چلے جائیں گے۔ میرے پیارے آقا کے پیغمبروں، اس لیے جشن غریب نواز سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے کہ مشن غریب نواز کو اپنانے کی کوشش کریں، کرامات غریب نواز سے کئی گنا زیادہ ضروری ہے کہ تعلیمات غریب نواز کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ اپنے محبوب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا